بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آنے والا مبارک مہینہ حج کا مبارک مہینہ ہے، جس کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں عشرہ ذو الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ایک ایک دن اور اس کی ایک ایک رات بہت ہی قیمتی راتیں ہیں۔ قرآن مقدس میں والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں یہی عشرہ ذو الحج کی راتیں ہیں۔ ایک ایک رات بے بہا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انعامات لینے کا ایک ذریعہ ہیں یہ مبارک راتیں۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضرت نے عشرہ ذو الحج کے ایک خاص معمولات بیان فرمائے ہیں، خاص نمازیں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ وہ کل اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم، اس کی توفیق، اس کی منت سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کے جو معمولات ہیں وہ سب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو ان دنوں کے راتوں کے فضائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو ہمیں ایک حرص ہونی چاہیے، اعمال کی حرص ہونی چاہیے، وظائف کی حرص ہونی چاہیے۔ آج بھی ہم جو ایک عمل پیش کر رہے ہیں یہ رزق کی فراوانی کا خاص عمل ہے، یہ روزی کی برکت کا خاص عمل ہے، یہ حصول ملازمت کا خاص عمل ہے، یہ بند کاروبار کو چلانے کا خاص عمل ہے، نیا کام شروع کرنے کا ایک عمل ہے۔ آپ جب ان معمولات کو کرتے ہیں تو پروردگار عالم رزق کی فراوانی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور رزق کے معاملات کی جس قدر پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں اور ان الجھنوں سے نجات ملتی ہے۔ حصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور ان اسباب میں اللہ عز و جل سہولت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جب ہم کوئی خاص عمل کرتے ہیں اس عمل کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ایک کام روزی کے معاملے میں اگر کوئی ہم کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں بہت بھاری مشقت اختیار کرنی پڑتی ہے، جب آپ یہ معمولات کر لیتے ہیں تو پھر ان معمولات کے بعد بھاری مشقت نہیں، تھوڑی سی حرکت کے ساتھ اللہ پاک رزق کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ تھوڑی سی حرکت اور کوشش سے پروردگار عالم روزی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، آسانی سے رزق ملتا ہے، عزت سے رزق ملتا ہے۔ تو بہرحال جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ عز و جل روزی عطا فرمائے، اس کے اسباب بھی بسہولت مجھے میسر ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ روزانہ 111 مرتبہ اللہ کے اس مبارک نام کا ذکر کرتا رہے، یا رزاق، زندگی بھر کا معمول بنا لے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی کا کوئی کاروبار ہے، بزنس ہے اس کا، اور اس میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے کام میں ہزارہاں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ تو وہ ہوتی ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی پیدا کردہ رکاوٹ ہے، کسی کا حسد ہے، کسی کی جلن ہے، کسی کو ہماری ترقی سے تکلیف ہو رہی ہے، تو وہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اگرچہ ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہی محسوس ہو آپ کو تو پھر بعد نماز مغرب سے لے کر عشاء تک جتنے نوافل میسر ہوں وہ پڑھیں، اور سورۃ واقعہ کی بھی تلاوت کریں 3 مرتبہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے، اور باقی جو وقت آپ کا بچے
اس میں آپ یا رزاقو یا وہاب کا ورد کرتے رہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار اور بزنس کو ایسا ترقی عطا فرمائیں گے، ایسا پروان چڑھے گا آپ کا کام کہ دنیا رشک کی نظر سے دیکھے گی۔ ہاں، اسی طرح اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے، اور اس عمل کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ جو مغرب کے بعد اس عمل کو کثرت سے پڑھتا رہے اور مستقل اپنا معمول بنا لے تو اس کو روزی بھی ملے گی اور باعزت روزی بھی ملے گی۔ روزی تو ملنی ہے، باعزت رزق مرحمت ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد مالی الجھنوں سے، پریشانیوں سے، رزق کی تنگی سے اگر تنگ ہیں بہت، تو پھر عشاء کی نماز کے بعد سورۃ مزمل کا بھی اہتمام کریں اور 331 مرتبہ یا رزاق یا باسطو کو اس میں ساتھ ملا لیں، یا باسطو یا رزاق، یا باسطو یا رزاق، یا باسط۔ اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ یا باسطو سے انسان کو وسعت ملتی ہے، اس کے وقت میں برکت، اس کے مال میں برکت۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جنہوں نے یا باسطو کو اپنے عمل میں لائے، ایسا لائے کہ زندگی بھر اس کو کرتے رہے۔ اب وہ جب بیٹھتے تھے تھوڑے سے وقت میں قرآن مقدس کا ختم کر کے باہر نکلتے تو لوگ حیران ہوتے کہ اتنی دیر میں یہ قرآن مجید بھی ختم کر لیتے ہیں۔ اصل میں یا باسط، وسعت پیدا کرنے والی ذات نے تھوڑے سے ٹائم میں ان کے لیے وسیع گنجائش پیدا کر دی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت عبد القادر ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ ان کے جانشین تھے ملک محمد ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے معمولات بتائے تھے کہ یہ معمولات ہیں جو تہجد کے وقت میں ہم کرتے ہیں۔ ہم حیران ہو رہے کہ تہجد کے وقت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے خود فرمایا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنے معمولات یہ تہجد کے ٹائم میں کیسے ہوتے ہوں گے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام معمولات اللہ کی پیدا کردہ برکت کی وجہ سے سارے معمولات بآسانی تہجد کے ٹائم میں ہو جاتے ہیں۔ تو جو آدمی کرتا ہے اس کے لیے وقت میں برکت بھی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، بعض اوقات لوگ رزق کی تگ و دو میں عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل جلالی ہوتا ہے اور روحانیت اتنی ہوتی نہیں ہے۔ جمالی اور جلالی عمل الگ الگ تاثیر رکھتے ہیں۔ جمالی عمل کریں گے تو سکون، اطمینان، دماغ میں بھی سکون، راحت، طبیعت بھی زبردست۔ اگر آپ جلالی عمل کر رہے ہیں اثرات و برکات ضرور ظاہر ہوں گے لیکن خود بھی بندے کی طبیعت کے اوپر اثرات پڑتے ہیں۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تھا کہ رب العالمین میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، اللہ عز و جل نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اگر آپ کا بار بار اصرار ہے کہ اے اللہ میں دیکھوں گا تو پھر وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کو دیکھ لیجئے، اگر آپ برداشت کر سکے تو پھر مجھے بھی دیکھ سکیں گے، اگر یہ آپ سے برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر یہ تجلی برداشت نہیں ہو سکتی، میرا ذاتی جلال آپ سے کیسے برداشت ہوگا۔ تو ایک آدمی ذکر سے انس ہی نہیں رکھتا، کبھی اس کو نمازیں بھی اس کی مکمل نہیں ہیں، جماعت کے ساتھ نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتا، قرآن مقدس کی تلاوت کی عادت نہیں ہے، بس آیا اس کو کسی ایسے پیر، مصنوعی پیر اور اسی طرح نئے بنے ہوئے جو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی ابجد سے واقف نہیں ہیں،
تو وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ عمل ہے بابا، یہ عمل کرو۔ اب اس نے نہ آؤ پوچھا نہ تاؤ پوچھا، وظیفہ لیا اور لگ پڑا اس کے پیچھے اور کرتا رہا۔ انجام یہ ہوا کہ حالت اس قدر تشویشناک کہ پاگل پن کے قریب۔ پہلے انس تو ہونا چاہیے، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، نہیں، بس آیا اور لاکھوں کی تعداد میں اس کو وظیفے مل گئے۔ جب اللہ کے یہ اذکار بندہ پڑھتا ہے، اللہ عز و جل سے مانگتا ہے، تو پروردگار عالم اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کی عطا جب کسی کو مرحمت ہوتی ہے تو پھر بندے کے اندر سخاوت کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کا ایک مزاج پیدا ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سخی تھے، یعنی ان کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ ان کے زمانے کے جتنے لوگ تھے زندگی بھر کبھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکے، حتیٰ کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جتنی انہوں نے دیا، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے بڑھ کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شکر لے کر بازار میں بڑے بڑے تاجر آئے، اور اس وقت بازار ماند پڑ چکی تھی، یعنی جس قدر تاجر تھے اس زمانے میں سب کو نقصان پہنچا، لینے کی سکت نہیں تھی کہ وہ شکر لے لیتے آگے بیچتے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو جو شکر بیچنے والے تاجر آئے ہوئے تھے ان سب سے شکر خرید کے اور پورے مدینہ شہر میں اس کو مفت بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، ایک ایک گھر میں پہنچایا۔ یہ ہیں خدا کی قدرت سے استفادہ کرنے والے، مادہ پرست نہیں ہیں جس طرح کے آج کے ہم لوگ ہیں۔ مادیت پرستی ہے، مال کی شدید محبت ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، یعنی آخرت کے معاملات کو یاد کرے، دنیا کا شیدائی نہ بنے۔ اسی طرح حضرت آنے والے فقیروں غرباء کو اتنی دیتے تھے کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے کہ اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ پر ایک مرتبہ ایک بادشاہ وقت تھا، اس نے بہت زیادہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، بازار میں کھڑے ہو کر اس کو تقسیم کرنا شروع کیا، ایک حبہ بھی اپنے پاس نہ رکھا، سارا بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ ایک حبشی آیا، اس نے حضرت کا ذکر خیر کیا، حضرت نے اس کو بہت سے اونٹ، بہت سے گھوڑے، بہت سا مال اس کو دے دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ آدمی اتنی کا مستحق نہیں تھا جتنی آپ نے اس کو دے دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ رنگ کا سیاہ ہے لیکن اس کے بال تو سفید ہیں، اور جو یہ ذکر خیر کرتا ہے مال ان قریب فنا ہو جانے والا ہے، ذکر خیر باقی رہے گا، ذکر خیر باقی رہتا ہے۔ لہٰذا ہر آنے والے آدمی کو حضرت بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے یہ قتل ہوتے تھے تو قتل خطا، یعنی ایسا قتل ہو گیا کہ جس میں ان کو پتہ نہ چلا۔ مثال کے طور پر آگے ایک ہرن کو مار رہا تھا تو یہ تیر جا کے لگا کسی آدمی کو، اس کو کہتے ہیں قتل شبہ آمد۔ اور قتل خطا مثلا آج کل کے دور میں گاڑی جا رہی، کوئی نیچے آ گیا، غلطی ہو گئی ہے تو اس کی پھر دیت دینی پڑتی تھی۔ تو ایک آدمی نے 100 اونٹ دیت تھی، 5 مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی ایک مرتبہ غلطی ہو گئی بندہ دے دیتا ہے، 2 مرتبہ ہوتی ہے دیتا ہے، 3 مرتبہ ہو جاتی ہے دے دیتا ہے، لیکن اس نے
5 مرتبہ دیت کے متعلق حضرت سے رجوع فرمایا، 5 مرتبہ حضرت نے دیت ادا کی اس کی، اتنی سخاوت۔ ایک مرتبہ حضرت گزر رہے تھے مدینہ منورہ میں، ایک باغ سے گزرے، ایک غلام کے پاس روٹی رکھی ہوئی ہے، وہ روٹی کھا رہا تھا، تو اسی دوران اس کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ایک روٹی اٹھائی اور اس کتے کو ڈال دی۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ ایثار کر رہا ہے، اپنی روٹی اس کتے کو کھلا رہا ہے۔ حضرت اس کے قریب گئے، پوچھا، فرمایا کہ بڑے میاں یہ کتے کو کیوں کھلا رہے ہو؟ آپ کی اپنی روٹی بھی پوری نہیں ہے۔ اس نے کہا، حضرت جب یہ مجھے دیکھنے لگ جاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں کھاؤں اور اس کو نہ دوں۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے اور تو غلام کس کا؟ اس نے بتایا کہ فلاں آدمی کا غلام ہوں اور اسی کا یہ باغ ہے۔ حضرت فوراً چلے گئے بازار اور اس مالک کے باغ سے بات کی کہ اس کو بیچو، اور کتنے کا بیچو گے؟ اس نے قیمت بتائی، حضرت نے اس کو وہ رقم دی، فرمایا وہ جو اندر غلام بیٹھا ہوا ہے وہ کتنے کا ہے؟ اس نے اس کی قیمت بتائی، حضرت نے وہ غلام بھی خرید لیا۔ واپس آئے، آ کر کہا کہ یہ میں نے آپ کے مالک سے خرید لیا ہے باغ، اور آپ کی قیمت بھی میں نے ادا کر دی ہے۔ اس نے کہا، اچھا اب کیا حکم؟ یعنی دل میں خیال آنے لگ جاتا ہے کہ اچھا اب تو میری چھٹی ہو گئی یہاں سے۔ تو حضرت نے فرمایا، تجھے بھی آزاد کروا کے آیا ہوں، خریدا ہے، اب تو آزاد ہے اور یہ باغ میں تجھے گفٹ دے رہا ہوں۔ اس طرح کی سخاوت تھی، اور یہ سخاوت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کی قدرت سے استفادہ کرتا ہے، اللہ سے لینے کا عادی ہوتا ہے، تو پروردگار عالم ان کے مزاج میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہیں۔ ڈٹرمینیشن پاور، انسان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کی برکت سے۔ تو برادران عزیز، مالی پریشانیوں سے، مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ رجوع اللہ ہے۔ ہم مالی معاملات کے لیے اللہ کے ساتھ رابطہ کریں، اور جب اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے تو پھر ہم اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا شروع کر دیں، اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کریں۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے، ایک اللہ والے تھے، وہ بہت خرچ کرتے تھے۔ کسی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ اس قدر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ آپ اتنی جو مال دیتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ حضرت نے فرمایا، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے دیا ہے مجھے، میں ان کو دیتا ہوں، اللہ مجھے دیتے رہتے ہیں۔ اگر میں ان کے لیے بند کر دوں تو اللہ تعالیٰ بھی بند کر دیں گے۔ وہ تو ملتا ہی مجھے ان غریب غرباء، فقراء اور مساکین کے لیے ہے، اور انہی کو دیتا ہوں۔ تو بہرحال جو آدمی اپنی غربت کو ختم کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ پہلے تو عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرے، یا رزاق یا وہاب کو پڑھتا رہے۔ اگر اس وقت پڑھنے کی توفیق نصیب نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ صبح کی نماز سے فراغت کے بعد اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 41 مرتبہ یا رزاق پڑھے، اللہ پاک اس کے گھر میں اتنی وافر مقدار میں رزق پہنچائیں گے کہ بندہ مالدار ہو جائے۔ پروردگار عالم فراوانی پیدا کر دیں گے، اور اس کے گھر سے نحوست اور اس قسم کے جتنے معاملات ہیں، بے برکتی ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور بابرکت مال اللہ پاک ان کو عطا فرما دیں گے۔ یہ کوئی مشکل عمل تو نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح یا رزاق یا وہاب کی پڑھتا رہے۔ یا وہاب کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ اگر کسی کو یہ نصیب ہو گیا ہے کہ وہ یا وہاب پڑھے،
اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لے تو یا وہاب ایک ایسا وظیفہ ہے جو فقیر کو غنی کر دے، گدھا کو بادشاہ بنا دے۔ اللہ پاک انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔